تو یہاں آنے کے بعد اب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما، 4 خلفائے راشدین، سب کو پتا ہے، ہر سنی جانتا ہے. ان کا دور ختم ہونے کے قریب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ ہوگا. اس وقت 3 جگہ سے آوازیں آئیں. ایک حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ، اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. لیکن 8 مہینے تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز رہے. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا، لیکن جب امت میں انہوں نے اختلاف دیکھا تو امام حسن مجتبی نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا. خود دمشق جا کر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور 2 بڑے فریق کو، 2 جماعتوں کو لڑنے سے بچا لیا، خلافت ان کے حوالے کر دیا. محبت کا سلسلہ چلتا رہا. 20 سال امیر معاویہ نے خلافت کی، لیکن اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے. ملوکیت، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال. کتنے ہوئے؟ 12 10 22 اور 2.5 24. 24.5 کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت قائم ہوئی وہ 4 سال 8 مہینے کے قریب. تقریباً یہ خلافت کے جو کاؤنٹنگ کریں گے آپ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی کی وفات تک، تو 29 سال 4 مہینے ہوں گے. کتنے؟ 29 سال 4 مہینے. پھر امام حسن مجتبی کی خلافت 8 مہینے چلی. 8 مہینے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اب 8 مہینے کے بعد پورے ٹوٹل خلافت کے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہو گئے. میرے آقا کا فرمان برحق ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت جہاں خلفائے راشدین 4 خلفائے راشدین کی خلافت مانتے ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبی کو بھی خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. وہ بھی خلافت کے ان دنوں میں ہی آتے ہیں. پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 20 سال تک. اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی معاملات نہیں تھے. جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں ہوئی، لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی. ان جنگوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں. صحابہ اکرام کے آپسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے. لوگ یہاں ناپ تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر. دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں. اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا. جبکہ اب تک اسلام میں کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواز رسول ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا، اس میں ان کو بلیم کرنا، ان کو تانا دینا بھی غلط ہے. اس لیے کہ کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، دمشق کے لوگ وقت در وقت، جوق در جوق آئے امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں، آپ ان کا اعلان کر دیجئے. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. صحابی رسول ہیں، کاتب قرآن ہیں،
ہم ان کے متعلق بھی ہرزہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے، تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں۔ بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں۔ یزید نالائق تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب بھی پیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا، جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا، بندروں کے اوپر سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا، اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا، پورا مکمل ٹپوری ایک نمبر کا بدماش، آوارہ۔ اور یہ اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں ہیں، لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے۔ نوح علیہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا۔ اس وقت بھی صحابہ موجود تھے، اس وقت صحابہ موجود تھے، یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، صحابہ بہت سے تھے، اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود ہیں۔ بڑے یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے، ان میں سے سبوں نے انکار کیا۔ یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں۔ یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بل بوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید خلافت کا حقدار ہو گیا ہے اور آپ بھی مان لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو، لے جاؤ واپس۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملات شروع ہوئے سیم وہی جو آج بی جے پی کرتی ہے۔ ہاں بالکل، ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھوڑے خریدنا۔ ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو، پھر ان کی بولی لگتی ہے۔ سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی، پیسے بھیج دو، مدینے میں بھی بھیجو، مکہ میں بھی بھیجو، سب۔ لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے۔ میرے عزیزوں، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگ بھی نہیں بکے، صحابہ تو صحابہ ہیں، سبوں نے انکار کیا۔ اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا، یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیرے خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے، ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے۔ یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے، ان کو منا لے یا کسی طرح ان کو اپنے خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا ہے۔ ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا، دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی، آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی، منسٹری دی جائے گی، آ جائیے آپ پارٹی میں۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے، ان کا تو
معاملہ وہ ہے کہ جب نگاہوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، کون ان کی قیمت لگا سکتا؟ ہاں، ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاعر نے کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور ہم کہتے ہیں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ ایک بار حضور کی بازار میں بک جاؤ، پھر قیمتیں نہیں لگائی جائیں گی، تمہاری خریدا نہیں جا سکے گا، قیمتیں بہت لگائی جائیں گی لیکن خریدا نہیں جا سکے گا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ۔ اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس یزید نے خط بھیجا، اور خط بھیج کر کے کہا کہ جو یہاں مدینے میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا، اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی دارالعمارت سے بھیجنا نہیں، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو۔ تو ولید جو گورنر تھا مدینے کا، نیا نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا، اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا، مغرب کے بعد یا جو وقت رہا، اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہوگا۔ امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا فرمایا، توجہ سے سنو، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حسینی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور آپ جب اٹھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسرا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ قبول کرے تو گردن مار دو، قتل کر دو۔ تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یا تو آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں، بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رنگوں۔ امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا، وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے، خون حسین سے رنگ دیتے مدینے کی گلیوں کو۔ اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے، کبیرہ خاطر تھے۔ آج کی رات میرے عزیزوں سچ بتاؤں، مدینے میں کبھی غم نہیں ہوتا۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینے میں گزارے، محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ، مدینے کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی۔ جو وہاں فرحت ہے، جو خوشیاں ہیں، مدینے میں جانے کے بعد غم کس سے ہے؟ خوشیاں ہیں۔ لیکن مولا حسین اس رات کو غمگین تھے۔ جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا، اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب، جو حیدر کرار کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پالی ہوئی زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں۔ اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں پورے اہل بیت کے ہر ایک کے الگ الگ انداز میں بیان کرتا۔ سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے تھے، ان میں اب یہ 2 باقی تھے، حضرت زینب اور حضرت امام حسین۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان آج بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے، یزید جیسا نااہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے۔ اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا،
شرابی کھڑا ہو جاتا. آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلی پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا. یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے.